پہلے نا ایک ویڈیو آپ کو سنواؤں گا میں، وہ ویڈیو سنیں ذرا۔ یہ امین القادری ہیں، نگران ہیں دعوت اسلامی مالیگاؤں مہاراشٹر بھارت کے۔ دوبارہ ایک دفعہ ان کا پتہ سن لیجئے، امین القادری، نگران دعوت اسلامی مالیگاؤں مہاراشٹر بھارت۔ یہ ذرا سنیں۔ مطلب یہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حضرت صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمندروں کی سیاہیاں ساری ختم ہو جائیں گی، درختوں کے پتے ختم ہو جائیں گے، درخت سارے ختم ہو جائیں گے، اور بھی مزید کچھ۔ غوث پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں مشرک کیوں بولتے ہو، تم ہمیں بدعتی کیوں بولتے ہو، تم ہمیں گمراہ کیوں بولتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے؟ اچھا ویسے کوئی امین القادری صاحب سے پوچھے، نام دیکھو امین، اچھا امین نام نہیں ہونا چاہیے، اس کا خائن نام ہونا چاہیے اس بے غیرت کا۔ سنیں ذرا بات، امین القادری مطلب آپ اندازہ کریں اس بات سے، جو تعریف اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے بیان کی ہے، یہ کس کے لیے بتا رہا ہے؟ غوث پاک کے لیے۔ اور بھائی سمجھے ہو کچھ بات کو، جو تعریف اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے وہ تعریف یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے ہمیں مشرک کیوں بولتے ہو، ہم نے کیا غلط کیا، ہم نے کیا کیا؟ مطلب آپ اندازہ کریں۔ اور ایک غور طلب نقطہ ہے، غور طلب سمجھے، اللہ تعالیٰ نے، یاسر بھائی کی سنیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کل لو کان البحر، آپ ان سے پوچھیں۔ تو جب ایسے ہی ہے نا، مطلب ہم ان سے پوچھیں گے، امین القادری صاحب ماشاءاللہ یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے سب بتا تو دیا آپ نے، اسے ثبوت کیا ہے، لائے کہاں سو؟ یہ اس کا کوئی حوالہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، کس نے کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، صحابہ میں کسی نے کہا ہے؟ اچھا غوث پاک نے اپنے بارے میں بتایا گیا ایسا کچھ؟ لیکن چلو غوث پاک نے بھی اپنے بارے میں ایسا کچھ بتاؤ تو وہ بتا دو بھائی، ہم اس سے بھی تسلیم کر لیں گے۔ تم کہو گے تمہارے کہنے سے تسلیم کرنے، تو تمہارے کہنے سے تو تم نے، تمہارا نام امین القادری، ہم تمہیں امین تسلیم نہیں کرتے، تم ایک نمبر کا خائن آدمی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو آدمی اپنے دین سے خیانت کرے اس کو کیسے ہم امین تسلیم کر لیں؟ آپ اندازہ کریں۔ اچھا پھر ایک اور نقطہ سمجھیں، ایک اور نقطہ یہ ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کلمات ربی اللہ کی باتیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ کلام، جس کلام کا اثبات جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اس کی یعنی اس کی ذاتی صفت ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ جی مطلب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، نہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں اللہ تعالیٰ ہی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام کیا، اللہ ہی نے کلام کیا تھا، عرش بری سے اللہ ہی نے آپ سے کلام کیا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ سکے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ایک نقطہ سمجھنے کا، ایک نقطہ وہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں کلام سے مراد یہ نہیں ہے، نہیں، یہ فاسد و باطل بات۔ کلام سے مراد وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ نے بالکل اسی طریقے سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اور اسی بات کا اثبات اللہ کے لیے کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی بات کا اثبات ہمارے لیے کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں اللہ کے کلام کے بعد یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں بولتا، یا غوث پاک میں مچھلی بہت شوق سے کھاتا ہوں، یا غوث پاک دریاؤں کی مچھلیوں کو میرے لیے بہتر کر دے، قربانی کے جانوروں کو میرے لیے بہتر کر دے، میرے چوپایوں کو میں کھاتا ہوں انہیں میرے لیے بہتر، یا غوث پاک۔ اب بھائی اللہ کی قسم، وہ ہے نا مولوی صاحب بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے دے دے۔ ابے جو تجھے مانگنا آتا ہے وہ بھی تو غلط مانگتا ہے، فلانے کے وسیلے دے دے، یہ تجھے مانگنا سکھایا، فلانے کے وسیلے دے دے، یہ سکھایا تیرے کو کہ تو فلانے کے وسیلے مانگ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تمہارے لیے قبول کروں گا، یہ سکھایا تجھے؟ یہ تھوڑی سکھایا فلاں کے وسیلے دے، فلاں کے وسیلے دے، ہم گناہ گار ہیں، چرچ بیچتا ہے تو گناہ گار ہے، چو چو۔ سنیں بڑی غور طلب بات، بھائی کیا ہوا؟ سمندر میں بلو ویل گھوم رہی ہے، کتنی؟ ایک نہیں، اٹلانٹک کے اندر پورے پورے گروپ نظر آتے ہیں اٹلانٹک میں، یہ جو اٹلانٹک سمندر ہے اس میں وہ 100 150 200 کے گروپ چل رہے ہوتے ہیں بلو ویل کے، کتنی بڑی ہے؟
100 فٹ لمبی 100 ٹن وزنی ہوتی ہے. 100 فٹ لمبی جوان بلو ویل 100 فٹ لمبی 100 ٹن وزنی ہوتی ہے. گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو. گوگل پہ ایک تصویر تو ایسی ہے اس کی کہ وہ ایسے پانی کے اندر ہے, اوپر پانی کا جہاز اتنا سا ہے اس کے اوپر, وہ نیچے سے جا رہی ہے, پانی کا جہاز اوپر اتنا سا ہے اس کو. یہ جو مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ہوتا ہے نا اس کی بات کر, اتنی بڑی ہوتی ہے ایک بلو ویل جوان, اور وہ اٹلانٹک میں وہ 100 جا رہی. اچھا خوراک ایک وقت ظاہر ہے کہ وہ 100 ٹن وزنی ہے, تو ایک وقت میں اس کو کتنی خوراک چاہیے ہوگی؟ یا غوث پاک بلو ویل کی خوراک کا بندوبست کر دے ہوگا؟ دماغ میں بھی آتا ہے کبھی؟ اور بلو ویل کس کے آگے سر جھکاتی ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو. آپ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا شروع کریں. ایک بلو ویل کو ایک وقت میں 7 ٹن کھانا چاہیے ہوتا ہے. 7 ٹن. کتنا؟ اوسطاً 7 ٹن کھانا ایک وقت میں ایک بلو ویل کھاتی ہے, اور دن میں 3 ٹائم کھانا اس کو لازمی چاہیے ہوتا ہے جتنی بڑی ہے وہ. اس کا مطلب 21 ٹن کھانا روز کا کھاتی ہے ایک بلو ویل, اور اگر 100 ہو تو کون ان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے؟ اور یہ تو 1% ہے, 1% اس سمندر کا جس کا 100% آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. عرض کرنے کا مطلب یہاں پہ میرا یہ ہے, آپ سمجھیں, ایک سمندر کو دیکھیں, ایک مطلب اس کیلنڈر کو دیکھیں, یہ حساب, یہ چیزیں, یہ سارے جو معاملات ہیں, اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے اوپر جو ہم ایمان لے کر آتے ہیں, اللہ رب العزت کے اوپر جو ہم یعنی کہ یقین رکھتے ہیں نا, اس کے اندر ہمارے مزید اضافہ کرتا ہے. یہ بھی میں نے سنا نہیں ہے چوچو امین القادری بے غیرت. آپ اندازہ کریں, مطلب اللہ رب العزت نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی, جو اللہ کی قدر تھی انہوں نے کبھی جانی نہیں. وہ بتا تیرے غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے یہ چاند سورج ستارے یہ سارے کس کی تاریخ بیان کیا کرتے تھے؟ ابے سورہ بنی اسرائیل دیکھ کر, سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے فرمایا زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے, مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. ہر مخلوق, ہر چیز, ہر ذرہ اللہ کی شان کو, اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے. وہ چو کہہ رہے ہیں وہ غوث پاک. اچھا سنیں, اس میں ایک آخری بات سنیں, حالانکہ ہم اس میں جتنی بھی باتیں کریں کم ہوگی, لیکن صرف ایک آخری بات سمجھ لیجیے. وہی ابلیس بھی بیچارہ پریشان ہوگا, بھی دیکھا کتنا چلا رہا تھا. تو سمجھے ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تیرے رب کی باتوں کو سمندر بھی لکھنا چاہیں تو خشک ہو جائیں گے, تیرے رب کی باتوں کو لکھ سکتے نہیں ہے. اس سے ایک اور نقطے کی بات پتہ لگتی ہے, اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے. کلی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور اسی میں علم غیب بھی ہے. علم غیب کیا ہے؟ بظاہر کچھ بھی نہیں. سنو ذرا بات کو بھائی, کیا ہوا, ہم نے فلاں کے لیے علم مخلوق میں سے فلاں کے لیے علم غیب کا اثبات کیا. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب رکھتا تھا. اللہ کہتا ہے علم غیب تھا. اچھا بھی بڑی زبردست بات ہے. وہ علم انہوں نے کسی کو سکھایا تھا؟ نہیں. وہ علم سکھانے کا پابند تھے؟ ہاں. پھر وہ علم انہوں نے کسی کو سکھایا تھا؟ نہیں. تو انہوں نے اپنے منصب سے خیانت کی؟ نہیں سمجھے کچھ بات. اگر کوئی کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, اس سے سوال کریں وہ علم آپ نے امت کو دیا کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کے پاس آیا نا, اگر آپ نے لوگوں کو بیان نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں. تو اگر تم کہتے ہو کہ وہ علم غیب جو اللہ کے رسول کے پاس تھا انہوں نے امت کو نہیں دیا, تو آپ تو یہ کہنے جا رہے انہوں نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اب بتاؤ دیا ہے؟ وہ کہ ہاں دیا ہے. تو بس پھر ان کی خاصیت کہاں نہیں, پھر تو وہ سب کے پاس آ گیا. میں بھی علم غیب رکھتا ہوں, تو بھی رکھتا, وہ بھی رکھتا, وہ بھی رکھتا, سب پھر ٹینشن کیا بچی. جو چیز انہیں ملی نا, فرمایا سنو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں تم سے کہتا ہوں میں علم غیب رکھتا ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے. میں کس کی پیروی کرتا ہوں؟ وہی. علم غیب کا انکار کیا, وہی کا اثبات کیا. علم غیب کا انکار کیا, وہی کا اثبات کیا. اور یہی ہمارا ایمان و اعتقاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی کا اثبات کرنا ہے, یعنی آپ کی رسالت کا اثبات کرنا ہے, آپ کا نجومی ثابت نہیں کرنا. جو آپ کو نجومی ثابت کرنے لگے اس کا رد کرنا ہے.